بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، میں اور علی سمندر کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے چاند اور تاروں کی باتیں کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ہمارے پاؤں کو چھو کر گزر رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس وقت بات کچھ الگ ہی تھی۔ وہ چاند تاروں کی باتیں کرتا، میں خاموش سے سنتی رہتی، گویا سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے چاند اور تارے اس کے پرانے دوست ہوں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابھی علی نے آسمان کی طرف اشارہ ہی کیا تھا کہ کہیں سے آواز آئی، اٹھو فجر، اٹھ بھی جاؤ فجر، اور کتنا سونا ہے، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری اچانک سے آنکھ کھلی تو اٹھتے ہی میری نظر ہاتھ کی طرف گئی۔ میرا ہاتھ ویسے ہی بند تھا جیسے خواب میں۔ میں خواب کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے خوابوں پر کچھ زیادہ یقین تھا، پر پھر بھی سوچنے لگی 4 سال گزرنے کے بعد علی اس طرح خواب میں کیسے آ گیا، اور تب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ ابھی یہی باتیں میری ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ اچانک سے ابا آتے ہیں اور مجھے یوں دیکھ کر پریشانی کی وجہ دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مت جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں ابا، ڈراونا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یہ بول کر میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو گئی۔ گھر سے یونیورسٹی تک میرے ذہن میں بس وہی خواب چل رہا تھا۔ سارا دن میں خاموش رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس خواب کا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے یا میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ خیر، یونیورسٹی سے گھر آئی تو بس خود کو تسلی دیتی رہی کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات ہو گئی، سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری رات پھر میں نے وہی خواب دیکھا، علی، میں، سمندر کی ہوائیں، چاند تارے اور ہماری اسی طرح کی باتیں۔ اسی طرح اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کوئی چیز الگ نہ تھی، وہی عالم۔ بس جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے پھر اپنا ہاتھ کی جانب دیکھا۔ میرا ہاتھ اسی حالت میں تھا جس طرح علی نے خواب میں پکڑ رکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ دوسری بار تھا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا کسی بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے کیا؟ یہ باتیں سوچ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ آخر کیا بات ہو سکتی ہے جو علی مجھے بتانا چاہتا ہے؟ آخر میں اس خواب کا مطلب کس سے پوچھوں جو 2 روز سے مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے؟ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کو بتاؤں اور کیسے۔ میں یہ سوچ کر بھی خاموش رہی کہ شاید میری بات کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لے۔ یہ سوچتے سوچتے میں یونیورسٹی پہنچی۔ میرے لہجے اور بیزاری سے میرے دوستوں کو کافی حد تک یہ محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے، اور مجھ سے اصرار کرتی رہیں، پر پھر بھی میرا دل یہ بات بتانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ جب میرے دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے یہ ساری باتیں اسے بتا دیں۔ خواب کا مسلسل 2 روز سے آنا اور علی کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا، اور آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میری دوست مجھے دلاسے دیتی رہی کہ کچھ نہیں، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے فجر، اتنا مت سوچو۔ میں نے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، پر پھر بھی وہ سمجھ ہی نہیں سکی جو میں محسوس کر رہی تھی۔ خیر، میں یونیورسٹی سے گھر آئی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر علی کو واقعی کچھ کہنا ہے یا وہ کچھ بتانا چاہتا ہے تو مجھ سے خود ہی رابطہ کر لیتا۔ شاید یہ ایک اتفاق ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رات ہوئی، میں یہ سوچتی رہی اور سوچتے سوچتے سو گئی۔ تیسری رات مجھے پھر وہی خواب آیا، علی، میں، سمندر کی ہوائیں، چاند تارے اور اس کی وہی باتیں، اور جیسے ہی وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا میری آنکھ کھل جاتی۔
اب میں اور پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کچھ تو ہے جس کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے، پر کیا؟ 3 بار ایک ہی خواب، یہ کوئی اتفاق نہیں، ضرور کچھ ایسا ہے جو شاید ہونے والا ہے۔ میرا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میری دوست کا فون آتا ہے۔ میں پریشانی سے اس کی کال کو اہمیت نہیں دیتی، مگر مسلسل وہ مجھے کال کرتی ہے۔ میں نے غصے میں کال کا جواب دیا اور کہا، کیا ہے یار، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میری دوست نے کہا، مجھے بات کرنی ہے علی کے حوالے سے۔ میری آنکھیں حیرانگی سے پھٹ گئیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا علی نے تم سے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کچھ، بس اس کو تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، اب کیا بات کرنی ہے اس نے؟ میری دوست کہتی ہے مجھے کہ اس نے صرف مجھے ایک پتہ بتایا ہے، اب تم جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ میں اپنی دوست سے پوچھتی رہی، اور کچھ نہیں بتایا علی نے؟ میری دوست نے کہا، اور تو کچھ نہیں بتایا، بس وہ پریشان تھا بہت۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گی ضرور۔ پہلے تو میرا دل نہیں مان رہا تھا، آخر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کو میری یاد آئی ہے، پر پھر بھی کہیں نہ کہیں اندر سے مجھے وہ ایک خواب مسلسل 3 دن سے روز آنا، اور اس کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا، اور اچانک علی کا واپس آ جانا۔ بس میں نے اپنا دماغ بنا لیا کہ میں جاؤں گی اور اس کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی۔ شام ہوئی، اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے گئی۔ میں روڈ کے قریب اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں مسلسل ادھر ادھر دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے دائیں طرف دیکھا تو علی روڈ کے پار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارہ کیا کہ تم رکو، میں آتا ہوں۔ وہ واقعی بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں جب تک وہاں پہنچی بہت بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں کرتا۔ پر اس بار نہ تو چاند تھا، نہ تو تارے تھے، نہ سمندر تھا، اور نہ وہ ہوائیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اور آنکھیں کب بند کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اسے بار بار اٹھاتی رہی، پر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ ہی تاروں کی بات کی اور نہ ہی چاند کی، پر جاتے جاتے وہ مجھے کئی باتیں بتا گیا۔ اس کا آسمان کی طرف بار بار اشارہ کرنا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ جانے والا ہے، بہت بہت دور۔ جب تک مجھے یہ بات سمجھ آتی، وہ بہت دور جا چکا تھا اور بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت میں مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔